الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ اسباق میں ہم ذوی الفروض کے احوال پڑھ رہے تھے، اور یہ ہم نے پڑھا کہ ذوی الفروض کی کل اقسام 12 ہیں، 4 جس میں مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ مردوں میں سے ہم نے اب کے احوال پڑھے کہ اب کے 3 احوال ہیں: الفرد مطلق والفرد والتعصیب مان، اور تیسرا تعصیب محض۔ جد کے بھی 3 احوال پڑھے، اب ہی کی طرح 4 احوال میں وہ اب کے مختلف ہے، اور مصنف نے کہا تھا کہ آگے ہم ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اخیافی بھائی کے احوال پڑھے کہ اس کے 3 احوال ہیں: اگر اکیلا ہے تو اس کو سدس ملے گا، 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو ثلث ملے گا، اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی بھی میت نے اولاد چھوڑی ہے تو وہ محروم ہو جائیں گے۔ آج کے سبق میں زوج کے احوال شروع کریں گے۔ احوال الزوج و اما للزوج فحالتان، بہرحال زوج کے 2 حالتیں: النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، کہ اگر میت کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے یا اس کے بیٹے کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے۔ ولد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا اطلاق مذکر مؤنث پر ہوتا ہے، اردو میں ہم اس کو اولاد سے تعبیر کرتے ہیں کہ میت کی کوئی بھی اولاد نہ ہو اور اس کے بیٹے کی بھی کوئی اولاد نہ ہو، اسی طرح نیچے کوئی بھی اولاد نہیں ہے تو زوج کو نصف ملے گا۔ والربع مع الولد او ولد الابن وان سفل، اور ربع ملے گا کہ میت کی کوئی مذکر اولاد ہو یا مؤنث اولاد ہو، یا یہ کہ بیٹے کی کوئی بھی اولاد ہو، یا اس طرح نیچے تو اس کے شوہر کو ربع ملے گا۔ فصل فی النساء، عورتوں کے احوال بیان کرنا شروع کیے۔ احوال الزوجات، زوجات کے احوال: اما للزوجات فحالتان، زوجات کی 2 حالتیں: الربع للواحدہ فصاعدہ، کہ اگر ایک ہے یا 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو ربع ملے گا، عند عدم الولد وولد الابن وان سفل، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہو یا بیٹے کی کوئی اولاد نہیں ہو، پوتا پوتی کوئی نہ ہو، اس طرح نیچے تو اس کو ربع ملے گا۔ فصاعدہ، 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، 2 ہوں، 3 ہو، 4 ہو، وہ سب ربع کے اندر ہی شریک ہوں گی، دوسروں کو علیحدہ علیحدہ ربع نہیں ملے گا۔ والثمن مع الولد او ولد الابن وان سفل، 8واں حصہ ملے گا، ثمن ملے گا کہ میت کی کوئی اولاد ہو یا اس کے بیٹے کی کوئی اولاد ہو، پوتا پوتی ہو، وان سفل نیچے کوئی بھی اولاد ہو تو اس کو میت بیوی کو۔ احوال بنات الصلب، صلبی بیٹیوں کے احوال، یعنی حقیقی بیٹی جو ماں باپ شریک ہوں۔ واما لبنات الصلب فاحوال 3، کہ صلبی بیٹیوں کے 3 احوال ہیں: النصف للواحدہ، اگر اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا، والثلثان للاثنتین فصاعدہ، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے۔ اور یہ پہلے بھی ذکر کر چکے تھے، اشارہ دے دیا تھا کہ عورتوں کے جو ذوی الفروض ہیں ان کو 2 ثلث سے ان کو زیادہ نہیں دیا جاتا۔ ومع الابن للذکر مثل حظ الانثیین وهو يعصبهن، اگر کوئی لڑکا ہے تو لڑکا ہونے کی بنا پر اس کو آپس میں عصبہ بن جائیں گے، یعنی لڑکا یہ کیونکہ عصبہ ہے، یہ ذوی الفروض میں سے نہیں ہے بیٹا، تو یہ بیٹا ان بنات کو عصبہ بنا دے گا، جس کو عصبہ بالغیر کہتے ہیں، کہ یہ خود عصبہ نہیں ہے لیکن غیر کے ملنے سے یہ عصبہ بن رہی ہیں بنات، تو پھر ان کو حصہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ احوال بنات الابن، کہ پوتا ہے اور پوتے کی جو اولاد بیٹیاں ہیں ان کے احوال ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر پوتا جو خود ہے وہ تو عصبات میں سے ذوی الفروض میں نہیں ہے۔ وبنات الابن کبنات الصلب، کہتے ہیں کہ بیٹے کی جو بیٹیاں ہیں یعنی پوتیاں ہیں وہ صلبی بیٹیوں کی طرح ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر 1 ہے تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے، اس طرح کریں تو چند صورت میں اختلاف بھی ہے۔ ولہن احوال 6، تو ان کے 6 احوال ہیں: النصف للواحدہ، اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا، والثلثان لاثنتین، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، فصاعدۃ، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2 ثلث ملیں گے۔ عند عدم بنات الصلب، یہ تب ہوگا جب حقیقی بیٹیاں نہ ہوں۔ ولہن السدس مع الواحدۃ الصلبیۃ تکملۃ للثلثین، کہ اگر ایک صلبی بیٹی ہے اور پھر پوتیاں ہیں، چاہے پھر 1 ہو یا زیادہ ہو، تو ان سب کو سدس ملے گا، کیونکہ حقیقی بیٹی ہم پہلے ابھی سبق میں پڑھے کہ حقیقی بیٹی کو نصف ملتا ہے،
اور عورتوں کا یہ بھی کہا کہ 2 ثلث سے ان کو زیادہ نہیں دیا جاتا، تو سدس کا ان کا حصہ نکلے گا 600 میں سے اگر نصف نکال دی تو گویا کہ 3 حصے نکل گئے، تو 3 حصے بیٹی کو ملے، اور 2 ثلث سے ان کو زیادہ نہیں دینا، اور 2 ثلث ہوتے ہیں 4، تو 4 میں سے 3 دے دیا، باقی بچا 1، یعنی سدس بچا، تو یہ سدس سے ان بنات کو دیا جائے گا، بنات الابن کو۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سدس ہوگا مع الواحدۃ الصلبیۃ تکملۃ للثلثین، کہ ایک اکیلی اگر صلبی ہے تو ان کے ساتھ ان کو چھٹا حصہ ملے گا 2 ثلثوں کو مکمل کرتے ہوئے۔ ولا یرثن مع الصلبیتین، اور اگر ایک سے زیادہ صلبی حقیقی بیٹی ہے تو ان پوتیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہاں الا ان یکون بحذائن او اسفل منہن غلام فیعصبہن، ہاں اگر ان کے مقابلے میں، ان کے بالکل سیدھ میں، یعنی اگر یہ پوتیاں ہیں تو اگر کوئی پوتا ہے ان کے مقابلے میں، یا یہ اوپر ہے اور اس کے نیچے کوئی پوتا ہے، مثال کے طور پر پوتا ہے، اس پوتے کا بیٹا ہے اور یہ پوتیاں ہیں، تو اب یہ ہے کہ یہ نیچے والا ان اوپر والیوں کو بھی عصبہ بنا دے گا۔ آگے نقشہ آ رہا ہے تو ان میں ہم اچھی طرح سبق ان کو سمجھ جائیں گے، تو ان کے مقابلے میں جو آئیں گی بنات ان کو بھی عصبہ بنائے گا، اسی طرح جو بیچ میں اگر کوئی محروم ہو رہی ہیں تو ان کو بھی عصبہ بنائے گا۔ تو یہ کریں الا یکون بحذائن او اسفل منہن غلام، مگر یہ کہ یا تو ان کے مقابلے میں یا ان میں سے کوئی نیچے، او اسفل منہن غلام، یا ان میں سے ان کے نیچے کوئی غلام ہو، فیعصبہن، تو ان سب کو وہ عصبہ بنا دے گا وہ لڑکا، چاہے پوتا ہو یا پوتے کا بیٹا ہو یا پوتے کا پوتا ہو۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، تو جو حصہ بچے گا تو عصبہ بنا دے گا، تو یہ عصبہ ان سب کو، عصبہ کی وجہ سے جو بچے گا مال یہ ان میں سے سب شریک ہو جائیں گی، اور للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پر ان میں تقسیم ہوگا، یعنی اگر حقیقی بیٹی ایک ہے تو ان کو نصف دیا گیا، باقی نصف بچا تو یہ نصف میں عصبہ بننے کی وجہ سے یہ سب اس میں شریک ہو جائیں گی۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2 بیٹیوں کو وہ 2 ثلث ملتے ہیں، تو باقی بچے گا 1 ثلث، تو 1 ثلث کے اندر یہ سب مستحق ہو جائیں گے۔ وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، اور اگر بیٹا اگر ہے تو بیٹا نیچے پوتیوں کو سب کو ساقط کر دے گا۔ تو آگے تفصیل ہے، اسی تفصیل کو آگے انہوں نے نقشے سے ذکر کیا ہے، یہ کل ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اگر ساتھی آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں گے تو تب اگلا سبق ان کو سمجھ میں آئے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ زوج کے اس کی 2 حالتیں، ایک ہے نصف کہ کوئی اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہے تو ربع، زوجہ کا پڑھا کہ زوجہ کو ربع ملے گا جب کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر کوئی اولاد ہے تو اس کو ثمن ملے گا۔ پھر ہم نے پڑھا بنات الصلب، حقیقی بیٹیاں، حقیقی بیٹیوں کے ہم نے 3 احوال پڑھے، اکیلی ہے تو نصف، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2 ثلث، اور اگر کوئی ان کے ساتھ مذکر ہے، کوئی ان کا یعنی بھائی ہے، کیونکہ میت کا لڑکا بیٹا ہو جائے گا تو ان کا بھائی ہوگا، تو پھر یہ ہے کہ ان کو عصبہ بنا دے گا، للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پر ہوگا۔ رہا احوال و بنات الابن، کہ اس کے ہم نے 6 صورتیں پڑھی، 1 ہونے کی صورت میں ان کو نصف ملے گا، 1 سے زائد ہے تو ان کو ثلثان ملے گا، اور اگر ایک بیٹی ان کے ساتھ آ جاتی ہے تو ایک بیٹی کو نصف اور ان کو چھٹے حصے میں شریک ہوں گی، اور اگر 1 سے زیادہ ہیں تو یہ محروم ہو جائیں گی، وارث نہیں بنیں گی، اگر یہ کہ ان کے مقابلے میں یا ان سے نیچے کوئی لڑکا ہو تو یہ ان کو عصبہ بنا دے گا، جن کو کہیں گے عصبہ بالغیر۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور جو باقی پھر ان کے درمیان تقسیم ہوگا کہ مرد کو عورتوں کا دگنا ملے گا۔ یسقطن بالابن، اور اگر کوئی بیٹا ہو تو اس کے حساب سے وہ ساقط ہو جائیں گی۔ تو ان کے 6 میں سے نصف، ثلثان یا سدس، اور چوتھا محروم ہونا، 5واں عصبہ بالغیر، اور 6واں ساقط ہو جانا ابن کی وجہ سے۔ تو یہ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ساتھ ہی مسلسل پچھلے سبق کو دہراتے رہیں، اور یہ جو سبق ان کو بار بار میں بھی دہرا رہا ہوں تاکہ ازبر سب کو یاد ہو جائے، اور آگے جا کر ہمیں پیچھے دہرانے کی یا پیچھے ذہن لڑانے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے۔